الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وتابع له آخر. قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. الہی آمین. چونکہ مجلس عزا کی قبولیت کی دعا میں اس لیے نہیں مانگتا کہ کائنات کی وہ عبادت ہے ذکر محمد و آل محمد جو قبول پہلے ہوتی ہے اور ادا بعد میں ہوتی ہے. بے شک بے دعا شک. ہے کہ خالق کائنات اس عزت والی عبادت کی عظمت کے صدقے میں بھائی قمر عباس جدون کے سسر اور جتنے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے یہ بلندی درجات کی مجلس ہے، مالک ان سب کے درجات کو اپنی بارگاہ میں مزید بلند کرے. الہی آمین. دعا ہے کہ خالق کائنات جو مومنین حاجتیں لے کر مجلس عزا میں موجود ہیں، آل محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. فیصل اکبر کی ہمشیرہ بیمار ہیں، مالک اللہ انہیں صحت کلی عطا فرما. جو بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، اپنی اپنی حاجات کی قبولیت اور اپنی اپنی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. صلی اللہ علیہ محمد وعلى محمد. سفیر نمبردار صاحب بیمار ہیں، مالک انہیں بھی صحت کلی عطا فرمائیں. انکل امیر مختار اور ان کے بچوں کو مالک صحت کلی عطا فرمائیں اور عزت بخت رزق جان مال ایمان اور آپ سب کے خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المومنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائیں. سب دعاؤں کی ایک ہی دعا، خالق کائنات اس شہنشاہ کا ظہور جلد فرما جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمن ہے، جو امام الانس والجان ہے، جو قاطع البرہان ہے، جو صاحب العصر والزمان ہے. بے شک. وہ شہنشاہ جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہے، جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں، وہ جو شہنشاہ جو 15ویں ابو طالب بھی ہیں، بے شک. تشریف لائیں اور دنیا کو بتائیں کہ علی ولی اللہ کے بغیر لی گئی ہر سانس کل بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام رہے گی. ایک بآواز بلند صلوات کی تلاوت. اللہم صل علی محمد وعلى محمد. چونکہ یہ مجلس تو اصال ثواب کی ہے، لیکن اصال ثواب کی مجلس میں بھی فضائل پہ اسی طرح بولنا واجب بے ہے شک. جیسے آپ دوسری مجلس میں بولتے ہیں. چونکہ مجلس تو جب ہم فضائل پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی ہمارے مرحومین کی روح کو ارسال ہوتا ہے بے شک. اور مصائب کا بھی. بے شک. کیونکہ شیعہ قوم ہی تو وہ قوم ہے کہ جسے پتہ ہے کہ خوش ہونے کا وقت کون سا ہے اور رونے کا وقت کون سا ہے. واہ واہ بے شک. میں نے اس مجلس عزا کے لیے سورہ رحمان سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور میں نے اس بارگاہ میں جتنی بھی ڈیوٹیاں بھائی قمر عباس پیش کی ہیں، مجھے اطمینان ہے کہ میں آیت پڑھوں گا تو یقیناً بے شک. جتنے سامعین تشریف فرمائیں وہ فوراً آیت کے روش کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیں. بے شک بے شک. خالق کائنات اس آیت میں صرف انسانوں کو نہیں واہ بلکہ جنوں کو بھی مخاطب کر رہا ہے، واہ واہ. اور وہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا معشر الجن والانس. واہ واہ. اے گروہ جن و انس. واہ. یعنی جتنے بھی جن اور انسان اللہ کی کائنات میں ہیں، اللہ انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ اے گروہ جن و انس کہ اگر تم چاہو کہ زمین اور آسمان کی قطاروں سے باہر نکل جاؤ تو تم نہیں نکل سکتے، چونکہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی قوت ہی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے. ہاں ایک طریقہ ہے
کہ تم زمین کی قطاروں سے بھی باہر جا سکتے ہو، آسمان پہ بھی پرواز کر سکتے ہو۔ اللہ وہ طریقہ کیا ہے؟ آیت کے آخری حصے میں کہا الا بسلطان، اگر تمہارا سلطان چاہے تو تم جا سکتے ہو۔ زندہ باد۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری۔ مرکزی امام بارگاہ باٹا پور میں حاضر ہوں گا، معرفت امام زمانہ کے عنوان سے پورا عشرہ مجالس ہوں گی، اور اس میں 9 سے 10 بجے رات کو نوکری پیش کروں گا۔ توجہ آپ سب کی ہو گئی جی۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور گھبرا تو نہیں؟ نا 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 نا، بسم اللہ۔ جنوں سے وہ گھبرائے جس کا پیر جنوں سے ڈرتا ہو۔ سلامت رہے۔ میں آپ کے لیے اگلا ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں جی۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی قطاروں سے باہر نہیں جا سکتے، جا سکتے ہو اگر تمہارا سلطان چاہے۔ یہ سلطان کون ہے کہ جس کی زمینوں پر بھی حکومت ہے، جس کی آسمانوں پر بھی حکومت ہے، جو جنوں کا بھی مالک ہے، جو انسانوں کا بھی مالک ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا لیکن جواب ڈھونڈنے میں ذرا وقت لگا، میں نے حدیث سے پوچھا مجھے جواب نہیں ملا، میں نے تاریخ سے پوچھا مجھے جواب نہیں ملا۔ ہاں اس کے خطبے سے جواب ملا جو جنوں اور انسانوں کا سلطان ہے، چونکہ میرے اور آپ کے مولا علی مسجد کوفہ کے منبر ابیض پر بیٹھ کر نقطہ بائے بسم اللہ کے فضائل بیان فرما رہے تھے کہ امیر المؤمنین نے بندوں کے چہرے پہ حیرانی دیکھی کہ تم مجھے بے کا نقطہ ماننے کے منکر ہو۔ عن اللہ وعن القلم وعن العرش وعن الکرسی وعن الاقطار السماوات السبع وعن الاقطار الارضین سب۔ لوگوں یاد رکھو، صرف با کا نقطہ علی نہیں، لوح بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، عرش بھی میں ہوں، زمینیں بھی میں ہوں، اور آسمانوں کی ساتوں قطاریں میں علی ابن ابی طالب۔ کیا کہنے؟ وہ سلطان میں علی ابن ابی طالب ہوں جس کی اجازت کے بغیر جن اور انسان زمین اور آسمانوں کی قطاروں سے باہر حرکت نہیں کر سکتے۔ بندے نے کہا جی وہ تو سلیمان نبی نہیں جن کی جنوں پر حکومت ہے۔ میں نے کہا جو جنوں پر حکومت کرے وہ سلیمان ہوتا ہے، جو سلیمان پہ حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ جو سلیمان پر بھی حکومت کرتا ہوں۔ نہیں، آپ نے خطبہ سے ذاکرین سے بہت دفعہ جملہ سنا ہے، جو بندے ابھی سوئے ہوئے انہیں جگانے کے لیے میں یہ فکرہ پڑھنے لگا ہوں۔ جب وادی نمل سے سلیمان نبی کی سواری گزری تھی تو قرآن کہنے لگا کہ چونٹیوں کی ملکہ نے کہا تھا آج اپنے بلوں میں چلے جاؤ، یہ نہ ہو سلیمان کا لشکر تمہیں رون کر گزر جائے۔ بھائی سلیمان کا لشکر کے رون کے گزر جانے کے ڈر سے چونٹیاں اندر چلی گئی، لیکن جب کئی سو سال کے بعد ابو طالب کا بیٹا علی صفین کے میدان میں جاتے ہوئے اسی وادی نمل سے گزرا تو اس وقت کی چونٹیوں کی ملکہ نے کہا آج اندر نہیں جانا، آج باہر آ جاؤ، چونکہ وہ علی آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، حیدری۔ واہ 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 واہ، آج وہ علی آ گیا۔ ضائع کرنے نہیں، یہ ماسک جو ہے یہ احتیاطی تدابیر ہے۔ بے شک، اور میں نے اس دن بھی کہا تھا 15 رمضان کو کہ ان کے ذکر سے بڑی احتیاطی تدبیر ہے کوئی؟ بے شک۔ ماسک پہننے سے میں منع نہیں کرتا، لیکن ماسک پہن کر چپ ہونے کا سرٹیفکیٹ میں آپ کو دوں گا نہیں۔ جو بندہ ماسک میں بھی چپ رہا مجھے اس کا بھی پتہ چل جائے گا۔ آج اندر نہیں جانا، آج باہر آ جاؤ، چونکہ وہ علی آ گیا ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ لوگ بھائی کمر علی اور انبیاء کا تقابل رمضان میں ٹی وی پر بیٹھ کے کرتے رہے۔ بے شمار۔ میں نے رمضان کی مجلسوں میں بھی ہر جگہ یہ فکرہ پڑھا اور میں آج بھی پڑھوں گا، کبھی بھی علی اور نبیوں کا آپس میں تقابل نہ کرنا، بے شک، چونکہ علی اور محمد کی حقیقت ایک ہے۔ بے شک، جس کا مولا محمد ہے، جس کا مولا مصطفیٰ ہے، اس کا مولا میرا علی مرتضیٰ ہے۔ تو کبھی بھی
عیسیٰ تک کا تقابل علی کے ساتھ نہ کرنا. چونکہ مولا علی نے منبر کوفہ سے یہ جملہ کہا تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اما یتساءلون عن النبأ العظیم. اللہ نے قرآن میں کہا اے محمد یہ تم سے نبأ عظیم کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یا علی یہ نبأ عظیم کون ہے؟ کہ میرے سوا کوئی نہیں. ہاتھ اٹھانا, میں اپنا فکر پڑھوں. میرے سوا کوئی نبأ عظیم ہے ہی نہیں. نبأ کہتے ہیں خبر کو, عظیم کہتے ہیں بڑی کو. علی فرماتے ہیں میں اور میری ولایت بھی نبأ عظیم ہے. نبأ عظیم ہے بڑی خبر. نبی اسے کہتے ہیں جو خبر لائے. میں جو ضائع ہو اس کا تو احتمال ہے. نبا ہے علی, نبی ہے خبر لانے والا. آج کے بعد جس مولوی کو دیکھو نا جو علی اور نبیوں کا تقابل کرے اسے ایک ہی جملہ کہنا تو ان کا تقابل کر رہا ہے. جو خبر ہو وہ علی ہے, جو خبر لائے وہ نبی. حیران ہونے میں مسئلہ کوئی نہیں. اگر وہ حیران ہوتے تو شاید یہ جملہ مجھے پڑھنا نہ پڑتا, لیکن ان پہ تھوڑی سی پریشانی آ گئی ہے. میں اس پریشانی کو دور نہیں کرنے لگا, اس کو بڑھانے لگا. کیونکہ جس کے دل میں جتنا علی ہو وہ اتنا ہی باہر آ سکتا ہے. محمد علی میرے باہر نہیں لا سکتا. توجہ بھائی, کہ میں علی خبر عظیم ہوں اور جو نبی ہے وہ خبر لانے والا ہے. میرا اور آپ کے ساتھ میں تاجدار ولایت مولا موسیٰ کاظم شہنشاہ کا فرمان. مولا فرماتے ہیں ہر نبی کے صحیفے اور آسمانی کتاب میں علی کی ولایت درج ہے. بے شک اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا, لیکن دو وعدے اس سے لیے ہیں. محمد کو سردار مانو, علی کی ولایت کی تبلیغ کرو. مصطفیٰ کو سردار ماننا ہے, علی کی ولایت کی تبلیغ کرنی ہے. جو بندے کتاب کا حوالہ لینا چاہتے ہیں میں تمہیں کتاب کا حوالہ دوں. اصول کافی کی 2 جلد میں لکھا ہے. بندے نے میرے چھٹے امام سے آ کر پوچھا مولا یہ جو ہم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, 3 سپارے کی پہلی آیت, کہ مولا بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. وجہ کیا ہے؟ جب اللہ نے بنائے 1.25 لاکھ نبی ہیں تو پھر ان میں تفریق کیوں ہے؟ کوئی نبیوں کا سلطان ہے, کوئی اولی العزم نبی ہے, کوئی رسول ہے, کوئی خالی نبی ہے, کوئی صاحب شریعت ہے, کوئی صاحب شریعت نہیں ہے, کوئی ایک قبیلے کا نبی بن کے آیا, کوئی ایک ملک کا نبی بن کے آیا, کوئی رحمت للعالمین بن کے آیا. یہ نبیوں کی درجہ بندی کیوں ہے؟ علی کے لال نے سینے پہ ہاتھ رکھا, منبر سے اٹھا میرا مولا صادق, نجف کی طرف منہ کر کے کہا جس نے نجف کے والی کی ولایت کو جتنا مانا وہ اتنا بڑا نبی بنا. نعرہ حیدری صبح کے ساتھ دل مولا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آیت کی طرف ہی واپس پلٹ بسم اللہ. اے گروہ جن و انس, لوگ کہتے ہیں سلیمان کی حکومت نہیں تھی. بھائی سلیمان کو اگر بڑا کریں واہ تو وہ سلمان بنتا ہے. اور سلمان کو جنہوں نے گرامر پڑھی نہیں تو آپ اپنی مرضی کے خطبہ علماء سے پوچھ لیں. اور اگر سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان بنتا ہے. لوگ صرف اسی فضیلت میں رہ گئے کہ سلیمان چونٹیوں سے بات کرتا تھا. علی کی عزت کی قسم علی مولا کو اس کی ضرورت ہے ہی نہیں. چونکہ علی کو دل کا حال جاننے کے لیے بات نہیں کرنی پڑتی. جو بندہ مجلس میں بیٹھ کر بھی نہ بولا اس کی ذمہ داری تو میری ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی بڑی فضیلت ہے, سلیمان نبی نے ہاتھ پہ چونٹی رکھی تھی.
اور چونٹی سے رکھ کے پوچھا تھا میرے ہوتے ہوئے تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اپنی رعایا کو حکم دے؟ چونٹی نے کہا اس لیے میں نے حکم دیا کہ ہم جان بچانا چاہتی تھی، کہ تیری جان کا مجھے زیادہ پتا ہے یا تجھے زیادہ پتا ہے؟ کہ نبی اللہ نے تجھے حکومت دی ہے، تجھے زیادہ پتا ہے، کہ پھر بتا تو افضل کہ میں افضل؟ چونٹی کہتی ہے معاف کرنا یہ سوال بڑا مشکل ہے لیکن جواب صحیح یہ ہے، ویسے تو اللہ کے نبی تو افضل ہے لیکن اس لمحے میں افضل ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہ اس لیے کہ سلیمان تیرے قدم زمین پر ہے، میرے نبی کی ہتھیلی پر ہے، تیرے زمین پر ہے، میرے نبی کی ہتھیلی پر ہے۔ بے غیرت مورخ نے علی کے بکس میں لکھا کہ دیکھو سلیمان کو چونٹی کہہ رہی تھی کہ میرے قدم تیرے ہاتھ میں آ کے افضل ہے۔ ملا تجھے سلیمان کے ہاتھ پہ چونٹی نظر آ گئی، محمد کے کندھوں پہ علی نظر نہیں آیا۔ واہ 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 نظر کے دو تین بندے خاموش ہیں، میں اگلا فکر فوراً نہیں پڑے گا، واہ 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 واہ۔ میں اپنے اس جملے پر قائم ہوں۔ سلیمان کو بڑا کریں تو سلمان ہے، سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان ہے۔ سلیمان کی حکومت تھی صرف اس دنیا کے اندر ظاہری، وہ ہوا پر بھی ہے، وہ چرند پرند درندوں پر، ہر شے پر سلیمان نبی کی حکومت تھی۔ بندے نے پوچھا سلمان یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ سلمان کو چھوٹا کریں تو سلیمان بنتا ہے اور سلیمان کو بڑھائیں تو سلمان بنتا ہے؟ کہ بتاؤ سلیمان نبی کی حکومت کہاں تھی؟ کہ ہوا پر، درندوں پر، پرندوں پر، کائنات کی مخلوقات پر، جنوں پر، انسانوں پر، کہ بس اس دنیا میں حکومت تھی۔ کہ سلمان تیرا اختیار کیا ہے؟ کہ جس کی حکومت 18,000 عالمین پہ ہے نا، اس علی کے قدموں پہ میرے ہاتھ ہر وقت رہے۔ علی کی نالین پر میرا ہاتھ ہر وقت مس رہتا ہے، جس کی حکومت 18,000 عالمین پر۔ بے شک بے شک۔ مجھے نہیں پتا میں نے کیا پڑھنا تھا لیکن چونکہ ذکر آ گیا جناب سلمان کا تو ایک فکرہ میں نے لازمی پڑھنا۔ بے شک جناب سلمان انکل امیر مختار معرفت کے 10ویں درجے پر ہیں۔ بے شک۔ یہ درجے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے، علی کی معرفت 10 درجوں میں ختم ہوتی نہیں، واہ۔ یہ 10 درجے اس لیے رسول نے بتائے تاکہ میرے اور تمہارے ذہن میں آ سکے کہ ابو ذر 9ویں درجے پر ہے، سلمان 10ویں درجے پر ہے۔ جانتے ہو سلمان کو 10واں درجہ ملا کیسے؟ جو بزرگ ہیں وہ میری تائید کریں۔ جناب سلمان محمدی کا وطن کون سا ہے؟ سلمان فارسی نہیں، فارسی پرانا نام تھا۔ رسول نے کہا آج سے تو محمدی ہے۔ بے شک۔ جملہ اگر نہ سنا ہو تو حیران ہونا آپ کا حق ہے، جو سنے اس میں تو میری تائید کریں۔ آج سے تو محمدی ہے۔ بے شک۔ صرف یہی نہیں کہا، کتاب کا نام ہے فخر فارس، اور وہ جو عربی میں اوریجنل کتاب آئی تھی اس کا نام ہے نفس الرحمن فی فضائل سلمان، اور اس کا ترجمہ ہے فخر فارس۔ کچھ اس کے منتخب ہے، کچھ جگہ وہ مکمل کتاب ہے۔ کمر بھائی رسول اکرم کی حدیث ہے، بے شک۔ رسول فرماتے ہیں ان سلمان باب اللہ فی الارض، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان، واہ واہ واہ۔ مولا علی کے فضائل ڈھونڈ رہے ہیں، تم جناب سلمان تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیا سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے؟ جیسے تم اللہ تک جانے کے لیے ہم تک آنا چاہتے ہو، اگر تم ہم تک آنا چاہتے ہو تو پہلے سلمان کی چوکھٹ میں آنا پڑے گا، چونکہ یہ اپنی داڑھی کو جناب سیدہ کی دہلیز پر ہر نماز سے پہلے مس کر کے آیہ تطہیر لکھتے تھے۔ غلط کہے تمہیں مولوی نے کہ جھاڑو دیتے تھے، جھاڑو تو وہاں دیا جاتا ہے جہاں نجاست ہو، جو ہو ہی یطہرکم تطہیرا۔ اس لیے تو جناب سلمان، تمہیں دیکھ سمجھ آئی ہے لیکن میرے ساتھ چلنا بھائی، جناب سلمان، کوئی شیعہ بیٹھا ہے سنی بیٹھا ہے، رسول کی بیٹی کی دہلیز مودت فی القربہ کی حرمت شیعہ میں بھی ویسے واجب ہے جیسے سنی پر۔ بندے نے مدینہ میں پوچھا کہ سلمان یہ سیدہ کی چوکھٹ پہ اپنی
اپنی داڑھی سے کیا کرتے ہو؟ کہا میں سدرۃ المنتہا پہ سجدہ کرتا ہوں، سدرۃ المنتہا پر سجدہ کرتا ہوں۔ بندے نے کہا سلمان، رسول کہتے ہیں تو بڑا سچا ہے، لیکن سدرۃ المنتہا تو وہ نہیں جہاں جبرائیل اجازت کے بغیر نہیں جاتا۔ کہا تیرا دماغ خراب ہے، وہاں جبریل اجازت کے بغیر نہیں جاتا یا مصطفیٰ اجازت کے بغیر؟ واہ 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 واہ، حیدری واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے، مقلد نہیں، ہم تو سلمان و ابو ذر کے۔ بے شک جناب سلمان محمدی کا آبائی وطن، بس جملے میں نے یہی پڑھنے۔ اللہ اکبر، ایران، ماں باپ نے نام رکھا ہے روز بہان۔ مرحبا، سلمان صدیوں کا سفر کر کے آئے مصطفیٰ و مرتضیٰ۔ واہ واہ، اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو کہ تمہیں پیدا ہوتے ہی علی مل گیا۔ ہاتھ اٹھا، خیرات مانگ رہا بھائی۔ سلمان نے، میرے بزرگ تائید فرمائے، صدیوں کا سفر کیا ہے۔ بے شک، علماء نے 5 سے لے کے 600 سال تک سلمان کی عمر لکھی ہے۔ بے شک، یہ عام بندہ نہیں جناب سلمان، جناب سلمان حضرت عیسیٰ کے اوصیاء میں سے تھے۔ اللہ، ہاں، ایک ذمہ داری تھی سلمان محمدی کی، واہ، اور وہ ذمہ داری تھی کہ ایک لا ہے، ایک تختی ہے جسے مدینے میں پہنچانا ہے ایک حجت خدا کے پاس۔ چلو آپ کے توجہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ جناب سلمان کے پاس جو لا تھی، جو تختی تھی، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ کا ایک پیغام لکھا تھا۔ واہ، وہ نہ محمد کو پہنچانا ہے نہ علی کو۔ ایک تیسری حجت ہے مکے میں، آپ حیران ہو تو میں آپ کو بتاؤں، جناب سلمان محمدی، وہ چونکہ روایت بڑی لمبی ہے، کس راہب کے ڈیر میں کتنی دیر ٹھہرے، پھر وہاں سے چلے، شام کی منزل طے کی، یمن سے ہوتے ہوئے اللہ جانے ایران سے نکلے سلمان اور کہاں کہاں سے ہو کے مصطفیٰ و مرتضیٰ تک آئے، لیکن میں بڑا مختصر کر کے پڑھتا ہوں۔ مرحبا، جناب سلمان صدیوں کا سفر کر کے جب پہنچے نا مکہ، تو مکہ میں ایک یہودی عورت کا باغ، آپ بول تو نہیں، بسم اللہ، یہودی عورت جس کا نام تھا سلیمی۔ جناب سلمان نے کہا کہ یہ سرزمین تو وہی ہے جہاں مجھے آنے کا حکم ہے، تو کیا آپ مجھے نوکری پر رکھ سکتے؟ مرحبا، کہا سلمان میرا باغ آج سے تم سنبھالو گے، تو یہاں سے جتنی کھجوریں تمہارا دل چاہے تم کھاؤ، باقی جو فروخت ہوں ان کا حساب تم مجھے دو۔ واہ، جناب سلمان فرماتے ہیں میں ایک دن باغ میں کام کر رہا ہوں، مرحبا، میں میں نے دیکھا کہ 6 ہستیاں باغ میں داخل ہوئی۔ واہ، جیو، انہوں نے کہا کون؟ ایک رسالت پناہ، اللہ اکبر، فخر انبیاء، نبیوں کے سلطان، بے شک، رحمت للعالمین، مرحبا، مرحبا، 1.25 لاکھ نبیوں کا اکلوتا مددگار، آہا، آہا، اللہ اور اس کے رسول کا شیر جناب حمزہ ابن عبد المطلب، آہا، جناب عقیل ابن ابی طالب سرکار مسلم کے بابا، آہا، کا 2 ہستیاں اور تھی۔ کہ وہ کون؟ کہ ایک رسول کا صحابی عمار ابن یاسر، آہا، ایک زید ابن حارثہ، واہ، کا ان 6 کے 6 پر بادل نے سایہ کیا تھا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، 6 کے 6 پر بادل نے سایہ کیا تھا۔ چلو مولا علی، رسول اکرم، جناب حمزہ اور سرکار عقیل، یہ تو ہے بنو ہاشم، یہ زید بن حارثہ اور عمار پہ سایہ کیوں کیا تھا؟ وہ بادل نے سایہ کر کے بتا دیا، جو زہرا کی چوکھٹ پہ جھکتا ہے وہی صحابی ہے۔ واہ واہ واہ، کہتے ہیں میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھ کر کہا ہو نہ ہو اس میں سے ایک ہے نبی، لیکن ابر کا سایہ تو سب پر ہے، اب میں پہچانوں کیسے
ان میں نبی کون ہے؟ آہا سلمان کہتے ہیں پہلے میں نے صدقے کی کھجوریں لی اور ان 6 بندوں پر جا کے کھجوروں کو پیش کیا، کا نام مصطفیٰ نے کھائی، نہ مرتضیٰ نے، نہ جناب حمزہ نے، نہ عقیل نے، واہ واہ، اور نہ ہی سرکار عقیل نے، جو اب بھی کہتے ہیں سرکار مسلم معصوم ہیں کہ نہیں؟ بھائی وہ سید ہے، تبھی تو ان کے بابا نے صدقے کی کھجور نہیں کھائی۔ کہا لیکن زید اور عمار یہ اور ہیں، واہ واہ، یہ جو 4 ہیں یہ اور ہیں۔ کہ اتنی دیر میں میری مالکن آ گئی، محمد مصطفیٰ کو دیکھ کے کہتی ہے تم نعوذ باللہ وہی جادوگر نہیں جو مکے کے لوگوں کو کہہ رہے ہو کہ ایک اللہ کو مانو؟ کہا میں وہی محمد ہوں جس کا پیغام ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ میں نے پوری مجلس میں تمہیں نہیں کہا بولو نہ بولو تمہاری مرضی، جملہ محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہوا، عزت ہے جناب سلمان کی، جو بولو تمہاری مرضی نہ بولو تو مجھے فرق پڑتا ہی نہیں۔ مصطفیٰ سے پوچھتی ہے سلیمیہ میرے باغ میں تمہارا کیا کام ہے؟ کہ میں اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ آپ سدا سلامت رہے، اگر تم میرے ساتھ رہے تو میں تمہیں اس مکے کے باغ میں آج ساتھ لے کے چلوں۔ آپ کے سننے کے بابا جو بندہ سمجھ گئے میں تمہیں کہتا ہوں واہ۔ کہا کون ہے اس باغ میں تمہاری امانت؟ کہ یہ جو سامنے 600 سال کا سلمان کھڑا ہے نا، میں اسے لینے آیا ہوں۔ کہ یہ تو کہتے میرا نام روز بہان ہے، کہ روز بہان تھا آج سے یہ سلمان ہے۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا۔ رسول اکرم نے کہا میں اسے لینے آیا ہوں، کہ اس کی ایک قیمت ہے۔ کھجوروں کے باغ کی مالکن نے جو قیمت کی وہ دیکھنا، کہ مجھے اس کے بدلے میں 400 کھجوریں چاہیے، 200 سرخ، 200 زرد۔ کیوں؟ باغ میں نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اس وقت ساری کھجوریں سبز رنگ کی تھی، کیونکہ سرخ اور زرد کھجور کا موسم تھا ہی نہیں، باغ میں کھجوری تھی کچی۔ اس نے کہا مجھے 200 چاہیے زرد، 200 چاہیے سرخ رنگ کی۔ کہا سلمان کہتا ہے ابھی جو ہی اس کے منہ سے یہ لفظ نکلے نا، محمد نے عین اللہ سے علی کی عین اللہ میں دیکھا۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، جسے جملہ سننا آتا ہے کہ مصطفیٰ نے نگاہوں میں علی کو کچھ کہا، اور جو کھجوریں مولا علی نے کھائی تھی ان کی گٹھلیوں کو زمین پہ رکھ کر اپنے قدموں کی ایڑی سے دبانا شروع کیا۔ ابھی گٹھلی پوری زمین میں گئی نہیں تھی، 2 پودے نکلے، ایک پہ زرد کھجوریں تھی۔ ہاتھ اٹھانا، خیرات مانگنا، اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے۔ ایک پہ زرد کھجوریں تھی، ایک پہ سرخ کھجوریں تھی، کہ یہ لو تمہاری قیمت ادا کر دی، اب ہم اپنے سلمان کو لے کے جا رہے ہیں۔ کہتی ہے محمد ابن عبداللہ، اے ابو طالب کے بھتیجے، مجھے کیسے پتہ چلے کہ یہ بھی 200 ہے، یہ بھی 200 ہے؟ کہ تو کہے تو درخت خود جھک جائے۔ علی مولا نے جو ہی یہ جملہ کہا نا کہ میں تو مستور ہوں، میں درخت سے کھجوریں گنوں گی کیسے؟ علی نے کہا اب محمد کا امتحان لینا بند کر، اب تو دیکھ۔ جو ہی اس نے کھجوروں کے درخت کی طرف دیکھا نا، وہ زرد اور لال کھجوریں زمین پر گرتی جاتی تھی اور بول کے کہتی جاتی تھی میں پہلی ہوں، میں دوسری ہوں، میں تیسری ہوں۔ فضائل کی فکر یہی آخری، رسول اللہ نے سلمان کو لیا اور چلے گئے۔ عام ہستی کا نام ہے ہی نہیں سلمان، چونکہ ذکر سے ذکر چلے تو ایک روایت اور سنتے جائیے۔ عام ہستی کا نام سلمان نہیں ہے، کیونکہ جن کو علی نے اپنی نالین کو چھونے کی اجازت دی ہے، ہر اس بندے کو جہاں میں معتبر کر دیا ہے علی ابن ابی طالب نے۔ شام کے سفر میں میرے مولا علی نے سلمان و ابو ذر و مقداد و کمبر و عمار و مالک اشتر کو ساتھ لیا، 6 بندوں کو ساتھ لے کے میرے مولا علی شام کی طرف جا رہے تھے۔
निजी सफर था, जंग का सफर नहीं था। अली मौला ने शाम की तरफ जाते हुए आधे रास्ते में अपने रहवारे महशर खराम की रकाबों को खींचा। अली का दुलदुल रुका, अली ने दुलदुल की रकाबों में जोर दिया। अली मौला ने पीछे मुड़ के मालिक अश्तर को देखा, लेकिन घोड़ा रोका नहीं। अली ने घोड़ा शाम के रास्ते से मोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ चलाना शुरू किया। जो पीछे 6 आ रहे थे ना, सलमान, अबू जर, मिकदाद, कंबर, अम्मार, मालिक अश्तर, किसी ने घोड़ा नहीं रोका, क्योंकि वो जानते थे जहां अली जा रहा है मंजिल वही जा रही है। हाथ उठाना भाई, खैरात मांगना। जहां अली जा रहे मंजिल वही जा रही। मेरे मौला अली चले, मालिक अश्तर ने चलते घोड़े से आवाज दी, या अली, कहां का इरादा हो गया? का जो इरादा तो अल्लाह है, उसका इरादा तो मैं जानूं या अल्लाह जाने। मालिक तुमने पूछा है तो मैं बताता हूं। मैंने शाम के रास्ते से राहवार की लगामें मोड़ी इसलिए चूंकि सामने एक राहिब का दैर है, वो खिड़की में खड़ा होकर इंजील की तिलावत कर रहा है। मेरा दिल बन गया है कि आज उसे बताऊं कि हक क्या है। जिसके हाथ ऐसे बंधे, खुसूसन अगले जुमले पे वो बंदा तवज्जो रखे। मेरा दिल चाहता है कि तुम अपने हाथों को इस तरह से बांध लो और अगले फिक्रे पे वो खुद ब खुद उठे, तो तुम्हें पता चले कि जिक्र अली का मौजज़ा क्या है। मालिक अश्तर कहते हैं, मैं और सलमान करीब आए। हमने कहा अली ने आज तक इस तरह रास्ते में से घोड़ा मोड़ा नहीं, यकीनन जो अली कह रहे हैं सामने वही है। कि अभी अली के दुलदुल के सम्मों से उठने वाली वल्लादियात ज़बहन वाली गर्द हटी थी कि हमने देखा सामने इमारत थी। इमारत नहीं, दैरे राहिब था। राहिब खिड़की में खड़ा होकर इंजील पढ़ रहा था। अली उस राहिब के नीचे गए। मौला अली ने अपना वो कदम रकाबों से बाहर निकाला जिसमें वो नालैन थी जो पर्दा मेराज पे चली जाती है। अली ने जमीन को कदमों से इज्जत अता की। राहिब ने ऊपर से देखा, अली को देख के कहते हैं, कौन हो ऐ सुरखरू जवान, ऐ लापता, ऐ सुरखरू जवान, ऐ लापता। अली मुस्कुरा के कहते, अभी इंजील में मेरा नाम नहीं पढ़ा। आप सदा सलामत रहे। अली फरमाते, अभी इंजील में, हवाला दे देता हूँ, अहले सुन्नत की किताब है कौकब दुर्री, साले हनफी कश्फी ने लिखा है। अली ने कहा, अभी तूने इंजील में मेरा नाम नहीं पढ़ा। कहा आप कौन है? कहा नीचे आओ। ये नीचे आया, सीने से इंजील को लगाई, दरवाजा खोला। यूं ही अली की खुशबू महसूस की ना, फौरन रास्ता छोड़ के कहते हैं, इधर आ। जिस तख्त पर इसने तौरात, ज़बूर, इंजील रखी थी ना, वो हटा के कहता है, आप बैठिए। जिसके दिल में नबी का दीन है, अगला जुमला पढ़ूंगा, हो सकता है नहीं उसे समझ आए। इसने तौरात, ज़बूर और इंजील उठा के कहा, कुरान आप बैठिए। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना, मैं तुम्हें जुमला दे चुका। अली मौला सामने, ये नीचे बैठ गए। कब मैंने इंजील में ताब ताब पढ़ा है, क्या वो आप जनाब इसमें मुअल्ला है? अली फरमाते नहीं, वो मेरे सरदार मोहम्मद का नाम है, मेरा नाम एलिया है। कब मैंने तौरात में मीत मीत पढ़ा है, क्या वो आप जनाब का इसमें मुअल्ला है? का नहीं, वो मेरे आका रसूल खुदा का नाम है, मेरा नाम तौरात में बरिया है। एक दफा इसने मौला अली को देखा, इसने कहा, अब जहां से गुफ्तगू शुरू हुई थी मैं वहीं आ गई। इसने मौला अली को देखा और देख कर कहा, क्या आप मूसा कलीमुल्लाह हैं? का नहीं, मैं उसका मुश्किल कुशा हूं। जिसकी आवाज निकलती नहीं अली के फज़ाइल पर, वो फिर घर में लड़ने के काम आती। एक दफा इसने देख के कहा, क्या आप ईसा रूहुल्लाह हैं? का नहीं, वो हमारा पैरोकार है। कहा, तो फिर मुझे बताइए तो सही, आप हैं कौन? ना आप ईसा हैं, ना आप मूसा हैं, ना आप मीत हैं, ना आप ताब हैं। तब मौला अली ने सलमान को करीब बुलाया और पास खड़ा करके कहा, राहिब देखो, ये 10वें दर्जे वाला सलमान है। जैसे ये मुझे जानता है वैसे कोई नहीं जानता। आज तक ये भी नहीं जान सका कि मैं कौन हूँ। हाँ, जिंदाबाद, हाथ उठाना भाई। जो बंदा बोल पड़े, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। कहा, आज तक तो सलमान को भी पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ।
تو تجھے اتنی جلدی کیسے پتہ چلے گا؟ کہ یا علی پھر بھی اپنے کوئی اسماء معلّہ ہیں تو مجھے بتائے نا تاکہ میں آپ کی کچھ معرفت حاصل کر سکوں۔ مولا علی امیر کائنات نے فرمایا راہب تو بھی سن، سلمان تو بھی سن۔ یہ میں تمہیں ابھی بتاؤں گا کہ جناب سلمان کو پاس کیوں کھڑا کیا تھا۔ سلمان کو پاس کھڑا کر کے مولا علی نے راہب سے کہا سنو میں وہ ہوں پہلے آسمان پہ جس کا نام عبد الحمید ہے، میں وہ ہوں جس کا نام دوسرے آسمان پہ عبد المجید ہے، میں وہ ہوں جس کا نام تیسرے آسمان پہ عبد الصمد ہے، میں وہ ہوں چوتھے آسمان پہ جس کا نام ذو العلی ہے، میں وہ ہوں پانچویں آسمان پہ جسے علی اعلیٰ کہتے ہیں، میں وہ ہوں چھٹے آسمان پہ جس کا نام عبد الواحد ہے، میں وہ ہوں ساتویں آسمان پر جسے عبد الاحد کہتے ہیں۔ سنو سنگی مجھے مجلان کہتے ہیں، ترکی مجھے بلیہ کہتے ہیں، انجیل میں میرا نام ایلیا ہے، تورات میں میرا نام بریہ ہے، زبور میں میرا نام شمتیہ ہے، عرب والے مجھے امیر النحل کہتے ہیں، عراق والے مجھے مسند حل عطا کا مالک کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے میرا نام ابو تراب رکھا ہے، میرے بابا ابو طالب نے مجھے ابو الحسن کہا ہے، ہند والے مجھے کشن کشن کہہ کے بلاتے ہیں۔ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، اور میری ماں نے میرا نام حیدر کرار۔ آپ وہ آخری جملہ پڑھنے لگا جس کے لیے میں نے تمہیں روکا۔ پتہ ہے سلمان کو قریب کیوں کھڑا کیا؟ چونکہ جب سلمان کا آیا نا آخری وقت، میرا دل ہوتا ہے جب کسی عزادار ماتمی کی سال ثواب کی مجلس ہونا تو میں مولا کہ کسی نہ کسی صحابی کا ذکر لازمی کروں۔ توجہ، مولا نے اسے پاس پتہ کیوں کھڑا کیا؟ جب مدائن میں آیا نا سلمان کا آخری وقت تو سب نے سنا ہے سلمان چہرے سے بار بار کفن ہٹاتے تھے اور ایک ہی جملہ کہتے تھے خبردار جب تک میرا مالک نہ آ جائے میری تکبیر نہ پڑھنا۔ توجہ ہے، جب تک میرا مولا نہ آئے میری تکبیر نہ پڑھنا۔ علی مولا مدینے سے چلے مدائن آئے، کیوں؟ کیونکہ سلمان نے مصطفیٰ کا جنازہ پڑھا تھا۔ واہ 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 اس واہ۔ لیے علی ہزاروں میل کا سفر کر کے جنازہ پڑھنے آئے، اور جس نے رسول کا جنازہ نہیں پڑھا تھا علی مدینے میں بھی رہے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ واہ 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 یہ واہ علی نے واہ۔ رسول بنایا، جس نے محمد مصطفیٰ سے وفا کی اس سے علی نے وفا کی۔ علی کی بات نہیں مانتے تو علامہ اقبال کی مان لو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ خبردار شیعوں پہ الزام نہ لگا، وہ اسے نہیں مانتے، وہ اسے نہیں مانتے۔ جس نے مصطفیٰ کی زندگی سے لے کے جنازے تک اور بعد از مصطفیٰ کی آل و عطرت سے وفا کی ہے۔ شیعہ کل بھی اسے علیہ السلام کہتے تھے، آج بھی علیہ السلام کہتے ہیں، ہمیشہ علیہ السلام کہیں گے۔ سلمان نے چہرے سے کفن ہٹا کے کہا یا علی میری ایک آخری خواہش ہے جس کے بغیر سلمان مر نہیں سکتا۔ علی نے فرمایا تو نے محمد کا جنازہ پڑھا ہے، تو محمد کا وفادار رہا ہے، بتا تیری کون سی خواہش باقی ہے؟ میں نے تجھے بھائی کہا، مصطفیٰ نے تجھے بھائی کہا، حسنین نے تجھے نانا سلمان کہا، زہرا نے تجھے چاچا سلمان کہا۔ محمد نے کہا سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے، جنت کو سلمان کا شوق ہے، سلمان کو جنت کا شوق نہیں۔ سلمان تیری خواہش باقی کون سی ہے؟ کہ یا علی آپ کو یاد ہوگا ایک دن دیر راہب میں ہم کھڑے تھے اور آپ اپنے اسماء بتاتے جا رہے تھے۔ یا علی آپ نے کہا تھا میں ابو تراب ہوں، آپ نے کہا تھا میں ابو الحسن ہوں، آپ نے کہا تھا میں شمتیہ ہوں، آپ نے کہا تھا میں ایلیا ہوں، آپ نے کہا تھا میں بلیہ ہوں، آپ نے کہا تھا ہند والے مجھے کشن کہتے ہیں، آپ نے کہا تھا آپ کی ماں نے آپ کا نام حیدر کرار رکھا ہے، میں بھی 10ویں درجے پر ہوں۔ یا علی میں نے بھی سنا ہے نقطۂ پائے بسم اللہ بھی آپ ہیں، الحمد میں صراط مستقیم بھی آپ ہیں، سورہ بقرہ میں ذالک الکتاب بھی آپ ہیں، سورہ آل عمران میں انفسنا بھی آپ ہیں، سورہ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم بھی آپ ہیں۔ آپ ہی تو وابتغوا الیہ الوسیلہ ہیں، آپ ہی سبحان الذی اسری بعبدہ کا راز ہے، آپ ہی سورہ تحریم کے صالح المومنین ہیں، آپ ہی سورہ نبا کے نبع العظیم ہیں، آپ ہی سورہ نازیات کے مدبر الامور ہیں، آپ کا ذکر ہے بس
وتولا میں ہے، آپ کی ولایت کی ویل للمطففین کی میزان ہے، اذا السماء انفطرت آپ کا اختیار ہے، یا علی والفجر آپ کا چہرہ ہے۔ سلمان کفن سے بول رہا تھا، بندے چپ کر کے سن رہے تھے، یا علی واللیل آپ کی زلفیں ہیں، یا علی علم نشرہ آپ کا سینہ ہے، یا علی سورہ کوثر آپ کا قصیدہ ہے، یا علی سورہ اخلاص کی مثل آپ ہے، یا علی والتین والزیتون آپ کے بچے ہیں، یا علی لیکن پھر بھی میری ایک آخری خواہش ہے کہ سلمان وہ کیا ہے؟ یا علی آج مجھے اپنا اصلی نام تو بتا دیں۔ وہ مولا جس کے فضائل تک کسی کا ادراک ہو سکتا ہی، بے شک وہ میرا مولا مدینے میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ کے رو جناب پیغمبر نے پوچھا یا علی آپ ہاتھوں کو دیکھ کے کیوں روتے؟ کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ یہ ید اللہ ہی ہاتھ بھی تھے اور حسین کی ماں کو مسلمان مار۔ رونے کے لیے ایک ہی فکر کافی، یہ خدا کی قسم آج 8 شوال آج اس ٹوٹی ہوئی قبر کے غم کا دن گزر گیا جسے مسلمانوں نے 1400 سال بعد بھی معاف نہیں کیا۔ سب جانتے 40 قبریں بنائی تھی علی نے تاکہ سیدہ کی قبر مسلمانوں سے محفوظ رہے، لیکن سیدہ کے دشمنوں کی نسلوں نے جنت البقیع میں بھی سیدہ کی قبر کو مسمار کیا۔ عزاداران امام مظلوم، مولا علی کی مظلومیت تاریخ میں وہ خدا کی قسم کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ حسین کی مظلومیت زیادہ ہے یا امیر ممکنات کی۔ بھائی قمر میں نے اپنی آنکھوں سے فارسی کی مقتل کی کتاب میں فقرہ پڑھا ہے، میرے مولا علی کنویں کے اندر اپنا چہرہ مبارک کر کے کچھ پڑھا کرتے تھے اور کنویں کا پانی اچھل اچھل کے باہر آنے لگتا تھا۔ ایک دن عبداللہ ابن مسعود نے، ہو سکتا ہے اسی جملے پر مصائب مکمل ہو جائے، عبداللہ ابن عباس نے ایک دن پوچھا تھا یا علی یہ کنویں میں جا کے آپ کیا کہتے ہیں جو کنویں کا پانی اچھل اچھل کے باہر آنے لگتا ہے؟ کہ علی کا ایک مصائب ایسا ہے جو میں کنویں کے سوا کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، کہ یا علی اگر اجازت ہو تو میں راز رکھوں گا، آپ مجھے بتائیں۔ کہ نہیں عبداللہ آج میں وہ مصائب دنیا کو بتاؤں گا اور تم جہاں تک پہنچا سکتے ہو پہنچا لینا۔ کہ عبداللہ تم جانتے ہو نا محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی ایک ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہا مولا ہم نے سنا ہے کہ کنفذ میں تازیانہ مارا تھا اس لیے رسول کی بیٹی ایک ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ کہ عبداللہ یہ روایت ٹھیک نہیں، میں علی تجھے بتاتا ہوں جو میں نے منظر دیکھا، کنفذ کا تازیانہ سیدہ کے ہاتھ پہ نہیں لگا، سیدہ کے بازو پہ لگا تھا۔ ہاتھ پتہ ہے حسین کی ماں کا کیسے ٹوٹا؟ عبداللہ نے پوچھا، علی نے رو کے کہا عبداللہ جب میرے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کے منافق کھینچ رہے تھے میں محمد سے کیا ہوا وعدہ نبھانے خاموش تھا، سیدہ نے میری ابا کا دامن پکڑا تھا، سیدہ کے قاتل نے ولید کی تلوار کو سر سے گھما کے نیام کے سمیت حسین کی ماں کے بازو میں مارا، رو کے کہتی ہے بابا میرا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تمہارے آنسوؤں پر محمد علی ورق اپنی نسلوں کو قربان کرے، اللہ آپ کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ شیعہ سنی مسلمان شیعہ پاگل نہیں جو روتے ہیں، میں تمہیں آج وہ مصائب قمر بھائی بی بی کا سناؤں جو علی مولا نے ارشاد فرمایا۔ علی مولا فرماتے ہیں ایک دن سیدہ نے حسین کو بلایا، بڑا پاس بلا کے نا سیدہ ایسے دیکھ رہی تھی جیسے حسین کو بڑی مشکل دیکھتی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتی یا علی مجھے بابا محمد کی قبر پر لے جاؤ گے؟ مولا علی نے رو کے کہا روز تو رات کو جاتی ہیں بابا کی قبر پر، آج دن کے
وقت کیوں جانا ہے؟ کہ یا علی اس لیے کہ میرا وقت بڑا کم رہ گیا ہے، جو آخری مصائب میں بابا کو سنانا چاہتی ہوں اس کے بغیر میری روح نے پرواز کرنا نہیں۔ علی فرماتے ہیں چلیے سیدہ کو اپنے پردے میں لے کر علی جو ہی قبر رسول پر پہنچے نا، علی مولا سے کہا یا علی آپ ایک طرف بیٹھیے، میں ذرا بابا کو کوئی دکھ سنانا چاہتی ہوں۔ علی فرماتے ہیں مجھے وہ منظر نہیں بھولتا جب مصطفیٰ کی بیٹی نے محمد کے روضے کا دروازہ اندر سے بند کیا، سر سے چادر اتار کر بابا کی قبر پر زخمی رخسار کو رکھ کے کہا بابا دیکھ تیری امت جانے کے بعد کیا کیا ظلم کرتی رہی ہے، کل رحمت عالم کی قبر میں زلزلہ آیا، انکل امیر مختار مجھے علم عباس کی قسم روایت نہ ہو، مجھے ابھی قاضی خلق کر دے، اگلا جملہ نہ پڑھنے دے۔ سیدہ نے چوہی رخسار رکھا نا، مصطفیٰ کی قبر ہل گئی، کہا بیٹی بڑا زیادہ درد ہے، کہا بابا چہرہ چھوڑ میری آنکھ دیکھ، میری آنکھ میں خون اتر آیا ہے، کہا بیٹی بڑا درد ہے، کہا درد نہیں مجھے حسین نظر نہیں آتا۔ رسول پوچھتے ہیں بیٹی یہ تیری آنکھ میں خون کیسے آیا؟ کہا بابا جس نے تماچا مارا تھا اس کے ہاتھ میں وزنی انگوٹھی تھی، تیری بیٹی کی بینائی چلی